جو میثاق بنی اسرائیل سے لیا گیا تھا، ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ان کے اوپر طور کو کھڑا کر دیا گیا تھا، طور پہاڑ کو معلق کر دیا گیا تھا، اور ان سے کہا گیا تھا کہ لیتے ہو کہ نہیں، عہد لیتے ہو کہ نہیں۔ یہاں سے بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک اور رخ ہم دیکھیں گے۔ یہاں ان کا صرف قصہ نہیں سنایا گیا بلکہ عبرت ہے عقل والوں کے لیے، اور جہاں ان کو بہت سارے اور احکامات بھی دیے گئے تھے، مگر کچھ اہم ترین چیزوں کا ذکر یہاں پہ آیا ہے، وہ جن کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں 10 کمانڈمنٹس، جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی جب وہ طور پہ گئے تھے تو تختیوں کے اوپر 10 احکامات دیے گئے تھے نا۔ انشاءاللہ تعالی ہم ان کی ڈیٹیل تو پڑھیں گے سورہ بنی اسرائیل میں آگے جا کے۔ شریعت کے احکامات ان کو ملے تھے اور یہی ہمارے لیے بھی، مگر آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں شکایت کی ہے کہ وہ بھی پھر گئے، اور آج ہمارا کیا حال ہے۔ اور جب عہد لیا گیا بنی اسرائیل سے، ہر معاشرے کے، اگر آپ نے چاہتے ہیں کہ اس میں اصلاح ہو، بہتری آئے، تو یہ عہد وہ باتیں، وہ پوائنٹس آپ کو بتاتا ہے کہ ان پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے یہ عہد لیا تھا بنی اسرائیل سے؟ اس نے لیا، اللہ تعالیٰ نے کس طرح لیا؟ پیغمبروں کے ذریعے ان سے وعدہ لیا گیا، سمجھ لیں کہ تم نہیں عبادت کرو گے مگر اللہ کی۔ یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا، پہلے امر نہیں آیا کہ نہ عبادت کرو، تعبدون آیا، تم عبادت کرو گے، یعنی کیا اس کا معنی؟ فیوچر میں آیا نا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کوئی بات کریں نہیں کرو، اور دوسرا آپ کہیں تم یہ نہیں کرو گے، تو کس میں زیادہ زور ہے؟ نہیں کرو گے تم، اس میں زیادہ زور ہے نا۔ تو تم نہیں کرو یہ بھی ایک حکم ہے، لیکن نہیں کرو گے تم یہ، اس میں تاکید زیادہ ہے، زور زیادہ ہے، سختی زیادہ ہے، شدت زیادہ ہے۔ تو پہلا ہی حکم کہ تم نہیں عبادت کرو گے کسی اور کی سوائے اللہ کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کے اوپر سب سے بڑا حق ہی اللہ کا، تو ان کو بھی توحید کا حکم سب سے پہلا حکم ملا۔ سب سے پہلا حق دیکھیے خالق کا ہے نا، جس نے ہمیں پیدا کیا، وہ حق رکھتا ہے کہ انسان اس ہی کی عبادت کرے۔ اور عبادت میں کیا ہم نے پہلے پڑھ چکے ہیں، عبادت، غلامی، اور جو بھی جتنے بھی عبادت کے ریچولز ہیں وہ سب اس میں آ جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ یعنی کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے، کسی اور کو ساجھیدار نہ ٹھہرائے، حصے دار نہ ٹھہرائے، پارٹنر نہ ٹھہرائے۔ لوگ کہتے ہیں ہم تو اللہ کے آگے بھی مانگتے ہیں، لیکن یہ قبر والوں سے بھی ہم مانگ لیتے ہیں، ان کے آگے بھی ہماری دعا ہے۔ تو یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ لا تعبدون الا اللہ، سوائے اللہ کے کسی کی عبادت ہے ہی نہیں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو بھی کیا شامل اور ساتھ اللہ تعالیٰ کو بھی عبادت کر لیں۔ عبادت میں دعا بھی آتی ہے، عبادت کا ایک جز، ایک پارٹ دعا بھی ہے، تو یعنی دعا بھی کسی اور سے نہیں مانگ سکتے۔ اسی طرح کسی اور کے نام کی نیاز دینا، قربانی کرنا کسی اور کے نام کی، کہ اللہ کے نام کی بھی کرتے ہیں قربانی، مگر فلانے کے نام کی بھی نیاز دیتے ہیں، فلانے کے نام کی بھی قربانی کرتے ہیں، یہی شرک ہے۔ ہم اللہ سے بھی امید مانتے ہیں، دوسرے اور لوگوں سے بھی امیدیں مانتے ہیں، طاقتور لوگوں سے امیدیں مانتے ہیں، طاقتور ملکوں سے مانتے ہیں، طاقتور کمپنیز جو بڑی بڑی ہیں ان سے امید مانتے ہیں، یا کوئی بڑے عہدے پہ ہے اس سے امید مانتے ہیں۔ تو یہ بھی شرک ہے۔ امید بھی صرف اللہ سے، بھروسہ بھی صرف اللہ پہ، توکل بھی صرف اس پہ۔ کس کو پوچھ سکتا ہے؟ اللہ کو۔ دیکھیں آج تو یہ حالات ہیں کہ شعر و شاعری میں بھی باقاعدہ ایسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں کہ میں تیری پوجا کرتا ہوں، میں تیری عبادت کرتا ہوں، یعنی اپنے جس سے بھی محبت ہوتی ہے، محبوب ہوتا ہے، اس کے لیے یہ کئی گانے اس طرح کے سننے میں آئے ہیں کہ جن کے اندر باقاعدہ پوجا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور ہمارے مسلمان بھی بڑی لے لے کے ساتھ گاتے ہیں اور بہت خوشی سے کرتے ہیں، جبکہ ہمارا تو پہلی بات ہی یہی ہے، ہمارے دین کی بیس ہی یہی ہے کہ عبادت اور کسی کی کرنی ہی نہیں سوائے اللہ۔ آپ دنیا میں آپ کا وجود ہے آج، اللہ نے تو پیدا کیا مگر ان کو سبب بنایا۔ تو انسانوں میں سب سے پہلا حق والدین کا ہے،
والدین کے ساتھ احسان کرو، عدل نہیں، برابری نہیں، انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیا میں بھی ان کے ساتھ ایسا کروں گی، یہ ہمیں اچھا کرتے تھے بچپن میں تو ہم بھی آج ان کے ساتھ اچھا کریں، نہیں انہوں نے تو ہماری کوئی کیئر ہی نہیں کی، مجھے یاد ہے بچپن میں تو ایسا کرتے تھے، یہ کرتے تھے، وہ کرتے تھے، وہ تو آپ نے بدلہ تھوڑی دینا ہے کہ انہوں نے میرے ساتھ یہ نہیں کیا، دیکھو کہاں پہ اٹھا کے میری شادی کر دی، انہوں نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا، بچپن میں ہمیں کہیں گھماتے نہیں تھے، بچپن میں کھلونے نہیں لے کے دیتے تھے، بچپن میں ایٹ آؤٹ نہیں کراتے تھے، ہاں تو اب ہم نے بھی نہیں کرنا ان کے ساتھ کوئی بھلائی۔ والدین کے ساتھ احسان کا حکم ہے۔ احسان کیا ہوتا ہے؟ یعنی حق سے بھی زیادہ بڑھ کے دینا، یعنی بہترین سلوک، بہترین معاملہ، بی دا بیسٹ، جس قسم کی بھی ان کو آپ سے ایکسپیکٹیشن ہے یا جو وہ آپ سے چاہتے ہیں، چاہے کوئی مالی مدد ہے، چاہے اچھی بات کرنا ہے، چاہے کوئی بھی اور چیز جو ایسا وہ آپ سے چاہتے ہیں، اسی طرح آپ ان کے ساتھ خوبصورت معاملہ کریں۔ خوبصورتی ہے نا، حسن سے ہے نا احسان، ان کو خوش کر دیں۔ بخاری کی حدیث ہے 5975 پہ، اللہ تعالیٰ نے تم پہ ماؤں کی نافرمانی کو حرام کر دی، اور ان سے ناحق مطالبات کرنا بھی حرام کر دیا کہ بے جا آپ مطالبے ان سے کرتے رہیں، کبھی آپ ان سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی مجھے یہ اتنے پیسے دیں، یہ کریں وہ کریں میرے لیے، ناحق مطالبات بھی کرنا حرام کر دیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دونوں یعنی والدین تیری جنت ہیں اور تیری جہنم ہے، یہ دونوں ہی تیری جنت ہے اور تیری جنت، یعنی چاہے تو ان کو راضی کر کے جنت میں چلے جاؤ، جہاں ان کو ناراض کر کے جہنم میں چلے جاؤ۔ اور حدیث میں آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب کی رضا والد کی رضا میں، رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں، خود سوچ۔ تو انہوں نے بھی ان چیزوں کو چھوڑا، اور آج ہماری بھی یہی حالات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کی پیشین گوئی بھی کر دی ہے، مطلب جو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی، یعنی ایسی اولادیں ہوں گی کہ جو ماں کو ایسے ٹریٹ کریں گی جیسے ان کی نوکر لونڈی ہے ان کی، اور آج وہ وقت آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت کی نشانیوں میں یہ بھی فرمایا کہ دوست کو دیکھ کر تو باہیں پھیلا دیں گے اور باپ کو دیکھ کے راستہ بدل دیں گے۔ ماں باپ کی نافرمانی کی سزا ایسی ہے کہ وہ مرنے سے پہلے بھی انسان کو بھگتنی پڑتی ہے۔ دوسرے گناہوں کی سزا تو آخرت میں ہے نا، لیکن یہ ایسی سزا ہے جو دنیا میں بھی انسان کو بھگتنی پڑے گی۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے، یہ حدیث ہے طبرانی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ 7 آسمان کے اوپر سے لعنت بھیجتا ہے، اور ان میں سے ہر ایک پر 3 بار لعنت بھیجتا ہے، اور ہر ایک کو ایسی لعنت بھیجتا ہے جو اس کو کافی ہے۔ یہ 3 لوگوں پہ اللہ تعالیٰ لعنت بھیجتا ہے، وہ جس پہ رب لعنت بھیج دے سوچیں پھر اس کا بندے کا حال کیا ہے۔ پہلا بندہ کون؟ ہر ایک پہ 3 دفعہ لعنت بھیج، پہلا بندہ کون؟ قوم لوط کا عمل کرنے کا۔ یہ جو گے اور لیزبینز آج کل یہ چیزیں چل گئی ہومو سیکشولز کی، اس کے اوپر اللہ پاک نے 3 بار لعنت بھیجی ہے۔ اللہ کی رحمت سے دور ہے، یہ ملعون ہے یہ۔ پھر نمبر 2 غیر اللہ کے لیے ذبح کرنے والا، غیر اللہ کے لیے ذبح کرنے والا، قربانی کرنے والا۔ اللہ کے نام پہ تو قربانی دی جاتی ہے اور یہ دوسروں کے ناموں کی قربانیاں دیتا ہے، 3 بار اس پہ لعنت۔ اور تیسرا کون ہے؟ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، اس کے اوپر 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی، اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ایک اور حدیث ہے طبرانی کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 500 میل کی مسافت سے جنت کی خوشبو آئے گی، لیکن اپنے کام کا احسان جتانے والے کو، ماں باپ کے نافرمان کو اور عادی شرابی کو یہ خوشبو تک نصیب نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ رحم کرے، ہم تو ذرا سے کسی کے ساتھ اچھائی کر رہے تھے فوراً چین نہیں آتا جب تک احسان نہ جتا لیں۔ یاد ہے تمہارے ساتھ ہم نے یہ کیا تھا، یاد ہے جب تم آئے تھے تمہارے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا تو ہم نے ہی تمہاری ٹیک کیئر کی تھی، تمہیں یاد ہے جب تم لوگوں پر یہ حالات آئے تھے تو کون تھا جو تمہارے لیے کھڑا ہوا تھا۔ اللہ اکبر، تو ہم کتنا جلدی احسان جتاتے ہیں، اس کو تو جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی، اور آپ اپنے ہمسایوں کا بھی۔ تو کیا مطلب ہے؟ یعنی ان سب کا خیال رکھیں نا، بات ایک دفعہ کہی تھی لیکن سب کے ساتھ ہی وہ اٹیچڈ ہے۔ تو وہ بالوالدین احسانہ کے اندر آگے جا کے اور دل قربا احسانہ اور بال یتامى احسانہ اور بالمساکین احسان سب کے ساتھ آ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو سب کے ساتھ احسان احسان احسان۔ ذی القربا کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں؟ عدل۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ عدل، یعنی ہم کسی کام کا جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے کیسے ہم رشتہ داری نبھاتے ہیں اس کا اس طرح ہی بدلہ دے دیتے ہیں۔
وہ ہمیں بلاتے ہیں ہم بھی ان کو بلا لیتے ہیں، وہ ہمیں سلام کرتے ہیں ہم بھی ان کو سلام کر دیتے ہیں، وہ ہمیں تحفہ دیتے ہیں ہم بھی ان کو تحفہ دیتے ہیں، وہ ہمیں دعوت پہ بلاتے ہیں ہم بھی ان کو دعوت پہ بلا لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، کہ یہ صلہ رحمی نہیں ہے، سمجھے، یہ صلہ رحمی نہیں ہے، یہ کیا ہے، یہ بدلہ ہے۔ صلہ رحمی پھر کیا ہے؟ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس سے صلہ رحمی کا معاملہ نہ کیا جا رہا تب بھی وہ صلہ رحمی کرے، تب بھی وہ جوڑے، یعنی جب اس سے جوڑا نہیں جا رہا تب بھی وہ اللہ کے خوف سے جڑ کے رہے۔ کوئی کچھ بھی کرے مگر ہم کس لیے جڑے؟ کہ اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف۔ بتایا یتیم جس کے اوپر باپ کا سایہ نہیں ہے، اور یتیم وہ ہے جو محروم ہے نا، جو محروم ہے شفقت سے، اور مسکین بھی وہ ہے جو محروم ہے، مالی طور پہ محروم ہے۔ تو محرومین کے لیے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے ساتھ احسان کرو۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی اٹھا کے ساتھ ملا کے اشارہ فرمایا کہ جیسے یہ انگلیاں قریب قریب ہیں نا، اس طرح ہم قریب ہوں گے۔ تو آج کیا حالات ہے؟ ہمارے گھروں میں بہت جگہ ہے، لیکن کن کے لیے؟ جو ہمارے جیسے سٹیٹس رکھنے والے لوگ ہیں یا ہم سے اونچے سٹیٹس میں معاشرے میں، ان کے لیے بستر الگ ہے، کراکری الگ ہے، ان کے لیے ہماری اسمائل الگ ہے، ہمارے لیے ہمارے بیہیویئرز الگ ہیں۔ مگر جو معاشرے کے محروم لوگ ہیں، خواہ وہ رشتے دار ہیں، خواہ انہیں رشتہ رکھتے ہوں، مگر ان کے ساتھ ہماری نظریں بدل جاتی ہیں۔ اور یہ یتیم، اس کو بدلہ دینے والا تو ویسے کچھ نہیں ہے، تو بیچارے ویسے ہی خود ہی گرتے پڑتے پھرتے ہیں، خود ہی محتاج ہیں، تو یہ ہمیں کیا دیں گے؟ تو لہٰذا ان کے ساتھ بھی کوئی سلوک کرنے کی ضرورت ہے۔ جہاں پہ ہمیں کوئی بدلہ نہیں مل رہا ہوتا وہاں ہمیں بے پرواہ ہو جاتے ہیں، اس کو تو جیسا پیسہ بھی دے دو، کوئی بات نہیں، اس کو تو گزارا ہی کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ دینا، اللہ تعالیٰ اس یتیم کے بالوں کے برابر یہ ہاتھ رکھنے والے کے گناہ جھاڑ دے گا۔ یہ چیزیں ہیں جو دل کی سختی کو دور کرتی ہیں۔ میں نے دل کی سختی کے بارے میں پڑھا تھا، تو دل کی سختی کو دور کرنے کے لیے یہ ٹپ ہے کہ یتیم کے سر پہ آپ ہاتھ رکھیں اور مسکین کو کھانا کھلائیں۔ یہ ٹپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے، یہ دو کام کریں، کھانا کھلائیے مسکینوں کو، کھانا کھلائیے جتنا آپ کھانا کھلا سکتے، اور یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھیں۔ یہ صرف اس کا ہاتھ رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو اسپانسر کر لیا، ان کی کیئر کرنا، ان کے لیے ان کے معاملات میں دلچسپی لینا، ان کی تربیت کی ذمہ داری لینا۔ رشتے داروں میں کوئی یتیم ہے تو اس کی تو ڈبل رسپانسبلٹی ہے آپ کے اوپر، کیونکہ ایک تو اور ڈبل اجر ہے، ایک تو وہ یتیم ہے، دوسرے وہ آپ کا رشتے دار ہے، تو آپ کو دو اجر ملیں گے، رشتے داری نبھانے کا بھی اور یتیم کی کفالت کا۔ اور اگر مسکین ہے آپ کے کوئی رشتے دار تو تب بھی آپ کو ڈبل اجر ملے گا، کیونکہ آپ باہر تو کسی مسکین کو دے دیتے ہیں پیسے، کوئی بات نہیں ہے، باہر بھی آپ چیریٹی کرتے ہیں، باہر بھی آپ کسی آرفنیج میں یتیم خانے میں دے دیتے ہیں، لیکن جو رشتے دار مسکین اور یتیم ہے نا، ان کا آپ کو اجر زیادہ ہے، ان کا حق زیادہ ہے، دو حق ہیں ان کی، مسکین ہونے کی وجہ سے بھی اور اس کا رشتے دار ہونے کی وجہ سے۔ اس میں یہ بھی آ گیا کہ صرف مسلمان ہی نہیں ہے، کافر بھی ہو تو آپ نے اس کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرنی، یہ نہیں یہ تو کافر ہے اس کے ساتھ تو آپ گالیاں دو اس کو اور بری طریقے سے بات کرو اس کو، اور اس کے ساتھ ہم اچھی طرح کیوں بات کریں؟ اب دیکھیں ہم غیر مسلم ملک میں رہتے ہیں تو وہاں پہ تو زیادہ غیر مسلموں کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ تو ہمیں لگتا ہے کہ یہاں پہ تو یہ ان کا روب اور ان کا حکومت اور ان کی ساری وہ ہے، وہاں پہ تو بڑے دب دب کے بات کریں گے، بڑے خوش آمدید طریقے سے اس طرح بات کریں گے۔ جہاں پہ ہمیں پتا ہے کہ ہم ڈومیننٹ ہیں وہاں پہ پھر ہماری حالات دیکھ لیں، تو پھر ہم کیسے اپنا دین دوسروں تک پھیلا سکتے ہیں اگر ہماری بات میں ہی حسن نہیں ہے؟ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا سامنے بات کرتے ہیں، ہم بڑے دیکھو کتنے صاف گو ہیں، یہ کوئی صاف گوئی نہیں، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ان لوگوں کے عیب چننے والا، عیب گوئی کرنے والا، تانے دینے والا، اس کے لیے ویل ہے۔ تو یہ نہیں ہے بات کے پیچھے نہیں کرتے تو آپ کی بہت اچھی بات ہے کہ آپ منہ پہ دوسروں کے مارتے ہیں باتیں، اور جو بات کا زخم ہے نا، یہ ایسا زخم ہوتا ہے یہ بھرتا نہیں ہے جلدی۔ اسی طرح بعض دفعہ ہم لوگوں کے ساتھ کہتے ہیں میں تو مذاق کر رہی تھی، اب مذاق میں آپ اس کی ایسی عزت اتارتے ہیں کہ وہ بیچارہ کو سمجھ نہیں آتی کہ اب میں جواب دوں تو کیا دوں، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں مذاق کر رہی تھی۔
اور اب آپ وہ اس کو سیریس بھی نہیں لے سکتا، سیریس لے گا تو آپ کہیں گے وہ لو تم مذاق بھی نہیں برداشت کرتی. اب وہ نہ سیریس لے سکتا ہے نہ آپ کو کوئی جواب دے سکتا ہے. قائم کرو نماز کو اور ادا کرو زکوٰۃ کو. پہلے ہم نے پڑھا ہے اور دیکھیں سبحان اللہ بنی اسرائیل سے بھی نماز کا قائم کرنے کا وعدہ لیا گیا تھا کہ وعدہ کرو اس کو اور زکوٰۃ دینے کا وعدہ کرو. اب آپ یہ دیکھیے کہ نماز اور زکوٰۃ کا حکم کہاں جا کے آ رہا ہے. ہم تو سوچتے ہیں کہ کل دین ہی کیا ہے، نماز اور زکوٰۃ. اور جو یہ کرنے لگے وہ سوچتے ہیں کہ ہم تو دیندار ہو گئے، میں تو بڑی دینی ہوں، کیوں صوم و صلات کی پابند ہوں. یہی سمجھتے ہیں نا، وہ دیندار کہلائے گا جو نماز روزہ زکوٰۃ کر لیں. حالانکہ یہاں سے پتہ چلتا ہے یہ نہیں کہ نماز روزے یا زکوٰۃ کا درجہ کم ہے، نہیں، بلکہ یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس کو ہم کل دین سمجھ لیتے ہیں نا وہ کل دین نہیں ہے. اس سے پہلے کئی چیزیں ہیں اور وہ کیا ہیں؟ توحید، والدین کے ساتھ احسان، قرابت داروں کے ساتھ احسان، یتیموں کے ساتھ احسان، مسکینوں کے ساتھ احسان. اور بات 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 یہ جو زبان سے نکلی ہوئی بات ہے کبھی واپس نہیں آ سکتی. کئی چیزیں لوٹ سکتی ہیں لیکن یہ وہ تیر ہے جو کہ نکل گیا نا ایک دفعہ یہ واپس نہیں آنا. اسی لیے کئی لڑائیاں اسی وجہ سے ہوتی ہیں کہ زبان کی کئی بات کوئی منہ سے نکل جاتی ہے اس کی وجہ سے. اس کے اوپر خاص توجہ دیں. اس کے بعد ہے پھر نماز اور زکوٰۃ کا حکم. کعبہ کے سائے میں بیٹھے رہتے کہ ایک صحابی تشریف لائے، دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے رب کعبہ کی قسم وہ نقصان والے ہیں، وہ نقصان والے ہیں، وہ نقصان والے ہیں. تو ان صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ کے قربان ہو وہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بہت مال والے سوائے اس کے جس نے مال خرچ کیا ادھر بھی ادھر بھی آگے بھی پیچھے بھی دائیں بھی بائیں بھی. لیکن ایسے لوگ بہت ہی تھوڑے ہیں جو مال کو خرچ کریں اللہ کے راستے میں، بس وہ ہیں جو بچ جائیں گے، باقی ہلاک ہو جائیں گے. زکوٰۃ صرف زکوٰۃ نہ دینے کے اوپر سوچیں، صدقہ بھی دیں. ہمیں جو ہم بولتے ہیں یہاں پہ زکوٰۃ لگ جائے گی کہ نہیں، اور اگر نہیں بھی زکوٰۃ لگتی آپ نے ویسے ہیلپ کرنی ہے صدقہ دے دیں، لیکن زکوٰۃ کے علاوہ بھی نکالیں. پھر منہ موڑ لیا تم نے مگر بہت کم تم میں سے ایسے تھے جو یعنی جو جنہوں نے مانا. یہ شریعت کے جو فنڈامنٹلز ہیں نا ان کو بہت ہی کم لوگوں نے ان کو پکڑے رکھا، تھامے رکھا. زیادہ تر نے منہ موڑ لیا، زیادہ تر ریٹرنڈ اوے فرام اٹ، اعراض کیا، پرواہ ہی نہیں کی اللہ کے حکم کی. اور آج دیکھ لیں ان چیزوں کو اقامت صلاح کتنی ہو رہی ہے ہمارے معاشرے میں. مسجد ویران میں، گھروں کے اندر بے نمازی، زکوٰۃ ادا نہیں ہو رہی. اسی وجہ سے دیکھیں ہمارے معاشرے میں اتنا ان بیلنسڈ ہے نا، امیر سے امیر تر ہے، غریب سے غریب تر. کیوں ہے؟ کیونکہ زکوٰۃ نہیں دی جا رہی، ساری ویلتھ ایک جگہ جمع ہو گئی.